فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ ایک بہت ہی اندازے کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، چشموں کو دیکھیں، اور جتنے بھی قدرتی مناظر اللہ نے بنائے بہت سلیقے اور قاعدے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بنائے، اور پھر اللہ نے ان ساری چیزوں میں ایک توازن بنایا، یعنی کوئی چیز کسی دوسری چیز کا توازن بگاڑتی نہیں ہے، حتیٰ کہ جانور بھی جو اللہ نے بنائے وہ بھی ایک دوسرے کا جو توازن اللہ نے بنایا اسے بگاڑتے نہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی، ایک توازن اور ایک بیلنس قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس میزان کو، اس توازن کو خراب نہیں کرو۔ تو اللہ نے یہ جو کائنات میں یہ سارا ایک توازن بنایا ہوا ہے، اس توازن کو خراب کون کرتا ہے؟ اس توازن کو ہم ہی خراب کرتے ہیں، میں اور آپ ہی خراب کرتے ہیں، انسان ہی خراب کرتا ہے۔ جو ماحول اللہ نے بنایا، جو خوبصورت ہوا بنائی، اور جو ہمیں فری آکسیجن ملتی ہے، اور اگر اس کی قیمت لگانا شروع کر دیں، اور ہو سکتا ہے وہ دن آ جائے، کیونکہ آج سے اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پانی جو ہے وہ بوتل میں اور پیسوں کا ملے گا، پانی مفت ملتا ہوتا تھا، اب لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جس طرح سے دنیا جا رہی ہے اور جس طرح بگاڑ انسان پیدا کرتا جا رہا ہے، تو کسی دن آکسیجن کے بلکہ آنا شروع ہو گئے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر گھروں میں آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ باہر آپ کو جو آب و ہوا ملتی ہے وہ صحیح آب و ہوا نہیں ہوگی۔ تو اور اگر اس آکسیجن پہ پیسے لگانا شروع کر دیں تو یہ کروڑوں روپے کی آکسیجن ہے جو ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہے اور کنزیوم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کا اگر بنیادی مقصد اس کو سمویا جائے کسی چھوٹی سی بات میں، وہ ایک ہی مقصد ہے کہ وہ انسانوں کے ایمان اور اخلاق اور کردار کی تعمیر کرنا ہے، اور معاشرے میں امن، محبت اور انصاف قائم کرنا ہے، یعنی لوگوں کے جو باطن ہیں، جو چیز لوگوں کے اندر ہے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ لیکن جو باطن کی تعمیر ہے وہ ظاہر کی تعمیر سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے اس چیز کو جب ٹھیک کریں گے تو وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ظاہری طور پر اور انفرادی طور پر ہم اپنی جو زندگی ہے اور جو شخصیت ہے اس تک جو اپنا ظاہر جو چیز دوسروں کو نظر آتی ہے اسے تو ہم ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ صاف ہو، منہ دھویا ہوا ہو، ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، کپڑے صاف ہوں، ان پر کوئی داغ نہ ہو، لیکن جو صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کیونکہ میں چاہے کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو جاؤں، اور میں بہت ہی صاف ستھرا ہو کے اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، گلی میں نکلتا ہوں، اور اگر میری گلی میں ماحول اچھا نہیں ہے، میری گلی کی ہوا اچھی نہیں ہے، میری گلی میں کچرا پڑا ہوا ہے اور گند پڑا ہوا ہے، تو میرے جو کپڑے ہیں اور جو میری شخصیت ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ
تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ شہر بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ ہم میں سے پہلے سائیکلیں چلاتے تھے اب وہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، اور جو لوگ موٹر سائیکلیں چلاتے تھے اب وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، جو لوگ چھوٹی گاڑیاں چلاتے تھے وہ لوگ اب بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، اور شہر بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو صنعتیں ہیں، انڈسٹریز جب وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ جو فضائی آلودگی ہے یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسانوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پنجاب کے اب کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور اخباروں میں اور میڈیا میں آ رہا ہے، اور کافی دنوں سے ایک شور مچا ہوا ہے کہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں جو پاکستان کے شہر ہیں وہ دنیا میں ٹاپ نمبر پہ چلے گئے۔ اور یہ فضائی آلودگی کوئی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نہیں بنائی، یہ کہیں انڈیا سے بھی نہیں آئی، کوئی اسرائیل سے بھی نہیں آئی، یہ ہم سب نے تخلیق کی۔ اس میں حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن انفرادی طور پر اور گھروں میں اور گلیوں میں اور محلوں میں اور بازاروں میں ہم سب کی بھی ایک انفرادی ذمہ داری ہے، اور وہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ تو سانس لینے کا جو مسئلہ جو بنتا جا رہا ہے، اور پھر ڈینگی اور ملیریا اور پولیو اور یہ جتنی بیماریاں معاشرے میں آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ سب برے ماحول کی وجہ سے، اور یہ برا ماحول ہمارے ہاتھوں کا تخلیق کردہ ہے۔ اس برے ماحول کو کیسے ختم کریں؟ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا ہمیں ہدایات دیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں، ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی صفائی کیسی تھی، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 سے منسلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر یعنی نیکی پر اور ایمان پر اور بھلائی پر رکھی گئی تھی، وہ مسجد اس بات کی مستحق ہے اور زیادہ حقدار ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں ضرور نماز پڑھیں۔ کیوں یہ رتبہ کیوں مل رہا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد ان لوگوں نے آباد کی ہے جو اس بات سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ مسجد بہت محترم ہے اور آپ اس میں نماز ادا کیجئے، اس مسجد کو آباد کیجئے، اس لیے کہ اس مسجد کے بنانے والے وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی سے، طہارت سے اور صفائی پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا، ایک ہے کہ میں صفائی پسند ہوں، ایک ہے کہ میں صفائی سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ تو ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے لیے دیوانہ ہے اور کچھ بھی ہو جائے وہ اس چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے کہ یہ لوگ صفائی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صفائی سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور صاف رہنے والے لوگوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ لوگ کون تھے کہ جنہیں اللہ نے اتنا ایک بڑا رتبہ عطا کیا، اور یہ کون سی مسجد تھی؟ اور ان لوگوں کی یہ صفت اتنی پیاری صفت تھی کہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا قرآن پاک میں ذکر کر کے قیامت تک کے لیے اس کو ہماری تلاوتوں کا حصہ بنا دیا۔ یہ مسجد اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد تھی، اور روئے زمین پر بننے والی جو مساجد ہیں ان میں یہ تیسری مسجد تھی۔ روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے،
جسے ہم بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں یا کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں اور حرم مکہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ مسجد تھی روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی مسجد جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد وہ تھی کہ جس مسجد کو آج ہم قبلہ اول کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ آج یہودیوں کے ظلم کے شکنجے میں ہے، وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اس مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ دونوں مساجد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سو یا کئی ہزار سال پہلے بنائی گئی تھی روئے زمین پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی بننے والی مسجد قباء تھی۔ مدینہ المنورہ میں ایک بڑی مشہور مسجد ہے، جتنے بھی حاجی حضرات یہاں سے جاتے ہیں اور جنہیں مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ ضرور مسجد قباء میں جاتے ہیں اور مسجد قباء میں جا کر وہ نفل ادا کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جس مسجد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس مسجد کا سنگ بنیاد نہیں رکھا تھا کہ آج کل جیسے کوئی مسجد بنتی ہے، کوئی عمارت بنتی ہے تو کوئی بڑے صاحب آتے ہیں اور اس کے نام کی تختی لگ جاتی ہے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیڈرشپ کا رول ماڈل تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک معمار اور ایک مزدور کی طرح اس مسجد میں کام کیا۔ آپ نے پتھر اپنی کمرے مبارک پر اٹھائے اور اس مسجد کی انہوں نے تعمیر کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نکلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ، تو مدینہ المنورہ کے باہر ایک بستی تھی، پہلا پڑاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ بستی قباء کی بستی کہلاتی ہے، اور آپ مہمان بنتے ہیں ایک بڑے معزز اور مکرم صحابی کے کہ جن کا نام کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنتے ہیں۔ حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سے یعنی مدینہ میں سے وہ پہلے والے بہت صحابی تھے کہ جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ عمر بن عوف قبیلہ سے، اور جو اس کا بڑا قبیلہ اوس قبیلہ کے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یہ اس قبیلے سے تھے۔ اور جس مبارک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچتے ہیں، وہ جو مبارک تاریخ تھی، وہ تاریخ شاید ہم میں سے کچھ کو پتہ ہو، وہ تاریخ وہی تاریخ تھی کہ جس تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں اپنا مقام کیا اور وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت کلثوم ابن ہدم اپنی جو ان کی زمین تھی، بڑی خوبصورت اور نخلستان والی جو زمین تھی، وہ ہدیہ کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو مسجد قباء میں اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا خطبہ دیا۔ حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد کے بننے کے بہت ہی کچھ مہینوں بعد ہی وفات پا جاتے ہیں، یعنی مدینہ المنورہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سے اولین صحابیوں میں سے تھے، اور انہیں جنت البقیع کی پہلی یا دوسرے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ جن کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ یہ ساری برکتیں اور رحمتیں قباء والوں کے لیے کیوں دی گئی؟ یہ رتبہ صرف کلمہ گو ہونے کے ناطے سے نہیں ملا، یہ رتبہ صرف انہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے نہیں ملا، بلکہ انہیں صاف رہنے، پاکیزہ رہنے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے ناطے سے ملا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ رتبہ انہیں اس لیے ملا کہ ان میں ایسے لوگ تھے، موجود تھے، اس مسجد کے بنانے والے،
اس قبا کی بستی میں، اس مسجد قبا کو بنانے والے وہ لوگ تھے کہ جو طہارت سے، پاکیزگی سے اور صفائی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب سامعین گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے سے اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے ہم سے اگر پوچھا جائے تو کون سا ایسا شخص ہے جو چاہے گا کہ رب العالمین اس سے محبت نہ کرے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں رب العالمین کا ایک پیارا بندہ ہو جاؤں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں، زندگی میں ہی اللہ کو پیارے ہوں تاکہ آپ زندگی میں بھی اللہ کو پیارے ہوں اور مرنے کے بعد بھی اللہ کو پیارے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 6 یا 7 مقامات پر بتایا کہ اللہ کو پیارے تم کیسے ہو سکتے ہو زندگی میں اللہ کو پیارے ایسے ہو سکتے ہو کہ تم میں اگر 6 یا 7 صفتیں ہیں اور ان میں سے کوئی ایک صفت بھی تم میں ہے تو تم اللہ کے بہت قریب اور اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں عدل اور انصاف پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، وہ اللہ کا بندہ جو کوئی غلطی کرتا ہے پھر پلٹ کر اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، جو اللہ کا بندہ احسان کرتا ہے، یعنی دوسرے کی توقعات سے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دب کر مایوس نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ نے کہا یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب سامعین گرامی، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی پہلی ہجری میں، یعنی جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں تو پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر ہے۔ سورہ توبہ نازل ہوتی ہے تقریباً 9 ہجری، یعنی 9 سال بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اور جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس آتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس مسجد کے ذکر کے ساتھ تمہاری پاکیزگی، تمہاری صفائی اور تمہاری طہارت کی بھی بہت تعریف فرمائی ہے، تو تم نے صفائی اور پاکیزگی کے لیے کیا صورت اختیار کی؟ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں بعد اس مسجد کے بننے کے بعد سورہ توبہ میں تمہاری ان صفات کا ذکر کیا اور تمہاری اس محبت کا ذکر کیا؟ تو اہل قباء نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ یہودی رہتے تھے اور وہ یہودی قضائے حاجت کے بعد اپنی پیٹھوں کو دھوتے تھے، تو ہم نے ان کی یہ جو عادت تھی اور وہ عادت اپنا لی، اور پھر اسی طرح وہ غسل کرتے تھے تو ہم نے غسل کرنا شروع کر دیا جنابت کے بعد۔ یہ ہم نے ان کی عادات اپنا لی، صفائی اور ستھرائی کی، اور یہ صفائی اور ستھرائی والی عادت رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 مساجد کا ذکر کیا۔ 3 مساجد، مسجد بیت الحرام سب سے پہلی مسجد، بیت اللہ سب سے دوسری مسجد، مسجد اقصی، اور تیسری مسجد قباء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ 3 مساجد ہیں جن کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی اس علاقے کے رہنے والے ان لوگوں کی، مقامی لوگوں کی صفائی، ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت کی عادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا
قرآن مجید میں ذکر کیا، اور صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان ہیں۔ اور ایک فرمان جو بہت مشہور ہے، ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ الطہور و شطر الایمان، کہ صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی آپ کی ساری باتیں ایک طرف اور آپ کی جو پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ایک طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتی وسائل کہ جنہیں ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور جس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، کہ پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے، سوچتے اس وقت ہے جب پیسے لگ رہے ہیں، جب پیسے نہیں لگ رہے ہوتے، جو مفت چیز مل رہی ہوتی ہے وہ تو اس طرح ہم ضائع کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو فرماتے تھے، کتنے پانی سے وضو فرماتے تھے، تو آپ کہیں گے کہ کم از کم ایک لوٹا پانی تو ہوتا ہوگا، ایک لوٹا پانی میں تقریباً 2-3 لیٹر پانی آتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو چھوٹا سا مگ ہوتا ہے ہمارا ڈونگا، اس پانی سے وضو فرماتے تھے، یعنی وہ جو پانی ایک مد، یعنی ایک مد عربی میں تقریباً آدھے لیٹر کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی جو آدھی لیٹر کی ایک بوتل ہے، اس بوتل پانی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے غسل فرماتے ہیں، تو ہم کہیں گے کم از کم ایک بالٹی تو ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں مکہ میں شاید پانی بہت کم ہوگا اور پانی بڑی دور دور سے آتا تھا، تو ایک بالٹی تو ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا، صاد الف عین سا، جو 4 مد ہوتا ہے، یعنی 2 لیٹر پانی، 2 لیٹر پانی تقریباً 2 ڈونگے بنتے ہیں۔ اتنے پانی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جب وضو کرتے ہیں اور جب غسل کرتے ہیں تو کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، اور بے دریغ ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، اور پانی یعنی جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں، یہ خطہ پانی کے لحاظ سے سکڑتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ گلوبل جو سٹڈیز ہو رہی ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ 20-25 سالوں بعد اس خطے میں پانی بالکل ناپید ہونا شروع ہو جائے، یعنی صحرا کی طرف یہ جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہماری صفائی اور طہارت اور ہماری جو پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم کتنی گندگی پھیلاتے ہیں، یعنی اپنا جو کچرا ہے وہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ اسی پوش مارکیٹ میں چلے جائیں جو ہمارے ساتھ ہے، بڑے کسی پوش برانڈ کے سامنے چلے جائیں اور سامنے دیکھیں گے تو ملبہ پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، اندر دکان بہت صاف ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بہت خوبصورت ہے، باہر کچرا ہے۔ جو شخص آپ کی دکان میں آ رہا ہے، جو شخص آپ کے گھر میں آ رہا ہے، وہ اس کچرے سے گزر کے آ رہا ہے، وہ اس کچرے کو واپس آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے۔ بوتلیں، لفافے، شاپنگ بیگ، ڈبے، آپ دیکھیں ہم کس طرح پھینکتے ہیں، بے دریغ پھینکتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو پلاسٹک جو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پلاسٹک کو پھینکتے ہیں، یہ پلاسٹک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ جو آب و ہوا ہے، اس کے لیے زہر قاتل ہے، اسے ختم کرتا ہے۔ اس پلاسٹک کو بار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جو ایک دفعہ استعمال کیا ہوا شاپنگ بیگ ہے، اسے دوبارہ استعمال کرنے میں ہم اپنی کوئی بڑی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم پھر سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے، حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ۔ لیکن سامعین گرامی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہونے کے ناطے سے، میری اور آپ کی کوئی انفرادی ذمہ داری بھی تو ہے، اور وہ انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور ہمارا پھر ایک یہ بھی خیال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے تو غربت کے ساتھ گندگی بھی ہوگی۔ ہمارا خیال ہے کہ غربت اور گندگی جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ سامعین گرامی، ایسا نہیں ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے بغاوت کی. آپ نے اس ایک معاشرے میں، جس معاشرے میں طہارت کا تصور نہیں تھا، جس معاشرے میں پاکیزگی کا تصور نہیں تھا، جس معاشرے میں صفائی کا تصور نہیں تھا، آپ نے اس روایت سے بغاوت کر کے اس معاشرے میں غربت ہونے کے باوجود، اس معاشرے میں کمزور ہونے کے باوجود صاف ستھری اور ایک سلیقہ مند معاشرے کی بنیاد رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، اور مدینہ المنورہ میں وہ جب مسجد قباء میں جاتے تھے تو مسجد قباء میں وہ درخت کی ایک شاخ لے کر اس کی صفائی کرتے تھے اپنے مبارک ہاتھوں سے. خلیفہ وقت تھے اور صفائی کرتے تھے، اور صفائی کے بعد نماز ادا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی جو بنیاد تھی وہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کی بنیاد پر رکھی. 1970 میں امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے. وہ تحقیق یہ تھی کہ گندگی کا اور غربت کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو جو تحقیق کرنے والوں نے 2 گاڑیاں لیں، نئی گاڑیاں. ایک انہوں نے نیو یارک کا برونکس علاقہ ہے جو کہ بہت غریب علاقہ تھا، اس علاقے میں پارک کر دی، اور ایک کار جو تھی وہ کیلیفورنیا کے بڑا پوش اور ایک بڑا امیر علاقہ تھا، وہاں پہ پارک کر دی. تو جو نیو یارک کے غریب علاقے میں کار پارک کی گئی، وہ کار پارک ہونے کے 7-8 گھنٹے بعد کسی نے اس کا شیشہ توڑ لیا، کسی نے اس کے ٹائر اتار لیے، کسی نے اس کی کوئی سیٹیں نکال لیں، یعنی 10-15 گھنٹے کے بعد وہ کار جو تھی وہ بالکل ڈھانچہ رہ گیا اور وہ ختم ہو گئی. جو کیلیفورنیا کے امیر علاقے میں جو کار پارک کی گئی وہ 7 دن کھڑی رہی، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. 7ویں دن تحقیق کرنے والے جو لوگ تھے انہی میں سے ایک شخص نے جا کر، اور یہ تحقیق کا حصہ تھا اس ریسرچ کا، اس نے جا کر گاڑی کا ایک شیشہ توڑ دیا. اور جب گاڑی کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تو چند ہی گھنٹوں بعد اس گاڑی کا وہی حشر ہو گیا جو نیو یارک والی گاڑی کا حشر ہوا تھا. یعنی اس گاڑی کا وہی حشر ہوا جو ایک غریب علاقے میں کھڑی ہوئی کار کا حشر ہوا تھا. تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غربت کا اور گندگی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. مجھے پاکستان میں کچھ ایسے گاؤں میں جانے کا، بالکل غریب علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کی صفائی اور ستھرائی ہمارے شہروں سے بہت اچھی. بالکل پسماندہ علاقے، لیکن ان کے رہنے والے، ان کی گلیاں ان کی صاف ستھری تھیں اور ایک سلیقے سے بنی ہوئی، بالکل پسماندہ، بالکل آپ سمجھ لیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں، غریب لیکن صفائی پسند. ٹوٹی ہوئی کھڑکی کیا بتاتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی کھڑکی یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، اس علاقے کے لوگوں کو اپنی چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھر کی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے تو فوراً باقی کھڑکیاں بھی بڑی جلدی ٹوٹ جائیں گی اور وہ گھر کھنڈر بن جائے گا. آپ کے باہر علاقہ بڑا صاف ہے، آپ نکلتے ہیں اور کچرا پھینکتے ہیں، بڑا صاف علاقہ ہے، دوسرا شخص آتا ہے وہیں پہ کچرا پھینکتے ہیں. جو گلی بہت صاف تھی وہاں پہ کچرے کا ایک ڈھیر بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ تماشا ہم روز دیکھتے ہیں. یعنی جو ایک بڑا صاف علاقہ تھا، اس صاف علاقے میں کسی شخص نے پہلا کھڑکی کا ایک شیشہ توڑا، اور جب کھڑکی کا ایک شیشہ توڑا تو وہاں پر گندگی کے جو ڈھیر تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور وہ کچرا بننا شروع ہو گیا. سامعین گرامی، یہ طہارت نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے کھلی بغاوت ہے. پٹرول ہم خریدتے ہیں اس میں ملاوٹ ہے، ڈیزل خریدتے ہیں اس میں ملاوٹ ہے، موٹر سائیکلیں ہماری دھواں دیتی ہیں، گاڑیاں ہماری دھواں دیتی ہیں، اور پھر ہماری فیکٹریاں دھواں دیتی ہیں، اور اتنی پولوشن اور اتنی کثافت پھیلاتی ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بچوں کا اور بوڑھوں کا سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. سامعین گرامی، یہ وہ فساد ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے خود تخلیق کر رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا ہے انسانوں کے ہاتھوں کے سبب. وہ کام وہ جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین پاک ہے اور ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. تو سامعین گرامی، اگر میں اللہ کی اس زمین پر کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا پھینک رہا ہوں
یہ میں اس مسجد کے جو تقدس ہے اس کی پامالی کر رہا ہوں. یہ مسجد کا تقدس رب العالمین نے بنایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت اور پاکیزگی ہے. قباء کے رہنے والوں کی طہارت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی صفائی نے انہیں رب العالمین کا محبوب بنا دیا. ان کی اس خصوصیات نے انہیں رب العالمین کا محبوب بنا دیا اور انہیں مسلم امہ کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا، سپر ہیروز بنا دیا. وہ ہیروز ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان کی سنت پر چلنا ہے، اور اتنا محبوب بنایا، اتنا محبوب بنایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف کر کے مسجد قباء میں آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ بیت اللہ میں عمرے کا ثواب حاصل کرتا ہے. اتنا رب العالمین نے ان جو ہیروز تھے اور رول ماڈل تھے اتنا بڑا درجہ دے دیا. سامعین گرامی، ماحول کو صاف رکھنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے. اس سے ماحول پاکیزہ ہوگا، خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے. آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کی دماغ کی کیفیت اچھی ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور اخلاق اور کردار بھی اچھا ہوگا، اور معاشرے میں جرائم بھی کم ہوں گے، اور معاشرے میں سکون اور خوشحالی بھی ہوگی. پاکیزگی ہے انسان کی عظمت کا نور، پاکیزگی ہے انسان کی عظمت کا نور. پاکیزگی سے پیدا ہو دل میں سرور. صفائی محبت کا سبب ہے حضور، صفائی محبت کا سبب ہے حضور. صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی شعور. طہارت ہے رحمان کی صفت و شان، طہارت ہے رحمان کی صفت و شان. طہارت ہے سنت حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ماحول کو صاف اور ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.